السلام علیکم۔ الفاظ حروف کا مجموعہ ہوتے ہیں اور کسی بھی زبان میں یہ الفاظ مختلف معنوں میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ اردو زبان کی ہم بات کریں تو اردو زبان میں بھی ایسے الفاظ موجود ہیں جو درجنوں معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم کسی بھی لفظ کو مختلف زاویوں سے معنی دیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو واقعات رونما ہوتے ہیں، زبان میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، علوم جب وسیع ہو جاتے ہیں تو پھر الفاظ کو نئے معنی کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس طرح الفاظ مختلف معنوں میں استعمال ہوتے جاتے ہیں۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ الفاظ کو کن زاویوں سے معنی کا جامہ پہنایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لغوی معنی، لفظی معنی، حقیقی معنی اور اصطلاحی معنی، اصلاحی معنی، سلینگ وغیرہ۔ شروع میں جو چند نام میں نے لیے ہیں، جیسے لفظی معنی، لغوی معنی، حقیقی معنی، یہ تقریباً ایک جیسے ہیں۔ لغت میں جو معنی ہو اور اہل زبان کسی لفظ کے لیے جو معنی مراد لے لیتے ہیں، وہ اس کے لغوی معنی، وہ اس کے لفظی معنی یا اس کے حقیقی معنی ہو گئے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لغوی معنی سے ہٹ کر ہم کسی لفظ کو نئے معنی دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ صرف جو ناقدین ہوتے ہیں، یہ ماہر زبان ہوتے ہیں، یہ محققین ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، وہ کسی بھی لفظ کو نئے معنی دے سکتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں اصطلاحی معنی۔ یاد رکھیں، اصطلاح کا لفظ مصلحت سے ماخوذ ہے، اور مصلحت کے تحت کسی لفظ کو نیا معنی دینا اصطلاحی معنی کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر افسانہ، اس کے لفظی معنی کی اگر ہم بات کریں تو جھوٹی بات کو یا جھوٹی کہانی کو افسانہ کہا جاتا ہے۔ لیکن جب انگریزی سے شارٹ اسٹوری، مختصر کہانی اردو میں منتقل ہو گئی تو اس کے لیے لفظ کی ضرورت پڑی، تو اس کے لیے افسانے کا لفظ منتخب کیا گیا۔ اب افسانے کے لفظی معنی کی ہم بات کریں یا لغوی معنی کی ہم بات کریں تو جھوٹی بات، جھوٹی کہانی، لیکن اصطلاحی معنی کی ہم بات کریں تو وہ مختصر کہانی جو ایک نشست میں پڑھی جا سکے۔ اب اصطلاحی معنوں میں یہ لفظ جھوٹی کہانی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ افسانہ جھوٹی کہانی بھی ہو سکتا ہے اور سچی کہانی بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سے افسانہ نگار جو ہے اپنی زندگی کے سچے واقعات کو کہانی بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، اسی لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جھوٹی کہانی ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اصطلاحی معنی بالکل اس جو لفظی معنی ہے اس سے ہٹ کر ہے، یعنی اصطلاح میں اس کے معنی بالکل بدل جاتے ہیں۔ اب غزل کی ہم بات کریں، مثال کے طور پر غزل کے تو لفظی معنی کاتنا ہے، لیکن جب اصطلاحی معنی کی ہم بات کریں تو اشعار کے ایسے مجموعے کو غزل کہا جاتا ہے جس میں ہر شعر کا مختلف موضوع ہو، یا پھر عورتوں سے بات کرنے کو یا عورتوں کی بات کرنے کو غزل کہا جاتا ہے۔ یعنی اصطلاح میں ہم نے بالکل ہٹ کر اس کے معنی دے دیے۔ نظم کی بات کریں، نظم کو اگر ہم ڈکشنری میں دیکھیں، لغت میں دیکھیں تو پیرونے کو کہتے ہیں۔ جس طرح تسبیح کے دانوں کو دھاگے میں پیرویا جاتا ہے، اس کو نظم کہتے ہیں۔ لیکن اصطلاح میں اگر ہم دیکھیں، اصطلاحی طور پر ہم نے اس کو یہ معنی دیے ہیں کہ اشعار کا ایسا مجموعہ ہو جس میں تمام اشعار ایک موضوع پر ہوں تو ہم اس کو نظم کہہ دیتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ ہم کسی بھی لفظ کو اگر اصطلاحی معنی دے دیں تو وہ جو ہے لغوی معنی سے بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ کچھ نہ کچھ ان میں مماثلت ضرور پائی جاتی ہے، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی مماثلت بھی نہیں پائی جاتی اور بالکل الگ معنی بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصطلاحی معنی، اور اس کی تعریف جس طرح میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ جب بھی جو
ماہرین زبان ہیں وہ کسی لفظ کو لغوی معنی سے ہٹ کر کوئی دوسرا معنی دے دیتے ہیں تو اس کو اصطلاحی معنی کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اصلاحی معنی کی اگر ہم بات کریں، جس طرح اصلاح سے ظاہر ہے بہتری کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اچھائی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، درستگی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی لفظ کے غلط معنی رواج پاتے ہیں، تو جو اہل زبان ہوتے ہیں یا ماہرین زبان ہوتے ہیں یا لغت لکھنے والے ہوتے ہیں، تو پھر وہ اس لفظ کے معنوں کو درست کر دیتے ہیں کہ جی یہ لفظ کے جو معنی لیے جاتے ہیں یہ درست نہیں ہے، اس کے ٹھیک معنی یہ بنتے ہیں۔ جب وہ درستگی کر کے کسی لفظ کو معنی دے دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ اس کے اصلاحی معنی ہے۔ مثال میں یہاں پہ ایک خوبصورت مثال بھی دے دوں تاکہ تھوڑا سا آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ مشکور کا جو لفظ ہے، جب بھی ہمارے ساتھ کوئی اچھا کرے، جب بھی ہم پر کوئی احسان کریں تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے مشکور ہیں یا میں آپ کا مشکور ہوں۔ لیکن ماہرین زبان نے جب غور کیا تو یہ معنی ٹھیک نہیں بنتے۔ جس طرح مقتول جس کو قتل کیا جائے، مشکور جس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اب یہاں پہ اگر غور کریں تو ہم شکر گزار کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اس کا جو مطلب بنتا ہے جس کا شکریہ ادا کیا جائے، یعنی جو ہم پہ احسان کرتا ہے وہ مشکور ہے، ہم اس کے شکر گزار ہیں یا ہم ان کے ممنون ہیں۔ تو جو ماہرین زبان ہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو مشکور کے لفظ ہیں یہ اس بندے کے لیے استعمال ہوگا جس نے آپ پر کوئی احسان کیا ہے، اچھا کیا ہے، وہ آپ کا مشکور ہوگا اور آپ اس کے شکر گزار ہوں گے، آپ اس کے ممنون ہوں گے۔ لہٰذا انہوں نے معنی کی اصلاح کی اور زبان والوں کو بتا دیا، زبان کے طالب علموں کو بتا دیا کہ دیکھو آپ جو ہے کسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مشکور کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے، آپ ممنون یا شکر گزار کے الفاظ آپ استعمال کریں گے۔ لہٰذا انہوں نے معنی کی تصحیح کر دی، لہٰذا یہ اصلاحی معنی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور چیز ہے سلینگ، اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ انگریزی زبان سے یہ لیا گیا ہے یہ نام، اور کچھ جو اردو کے جو زباندان ہیں، اردو کے جو محققین ہیں، انہوں نے کوشش بھی کی ہے کہ سلینگ کو اردو میں کوئی ایسا نام دیا جائے تاکہ ظاہر ہے یہ پڑھنے میں بھی تھوڑا سا ایسا فیل ہوتا ہے جیسے یہ اردو کا لفظ نہیں ہے، لہٰذا ہمارے پاس بھی کوئی لفظ ہونا چاہیے کہ ہم سلینگ کے لیے اس لفظ کو استعمال کریں۔ تو کچھ نے یہ تجویز پیش کی کہ اس کے لیے چالو کا لفظ بولا جانا چاہیے، لیکن یہ لفظ تھوڑا سا معیوب سا تھا، اس لیے اس کو رد کر دیا گیا۔ اس طرح انہوں نے اس کو بازاری زبان کا نام بھی دینے کی کوشش کی، اسی طرح عوامی چالو بولی کے نام سے بھی اس کو نام دینے کی صحیح کی گئی، لیکن پھر بھی کوئی بھی نام اس کے لیے رکھا نہیں جا سکا مستقل طور پہ، اور اس کو سلینگ ہی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی اصطلاحی معنی کی طرح ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، میں آپ کو سمجھا دوں گا اس حوالے سے۔ اس میں بھی ہم کسی لفظ کو لغوی معنی سے ہٹ کر کوئی دوسرا معنی دے دیتے ہیں، لیکن اصطلاحی معنی اور سلینگ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اصطلاحی معنی میں اہل زبان مہذب طریقے سے، اچھے طریقے سے کسی لفظ کے لیے نیا معنی ترتیب دیتے ہیں یا نئے معنی کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن سلینگ میں ایسا نہیں ہوتا۔ سلینگ میں کسی بھی لفظ کو عام لوگ کوئی معنی دے دیتے ہیں، اس میں چور بھی ہو سکتے ہیں، اس میں ڈاکو بھی ہو سکتے ہیں، اس میں مزدور بھی ہو سکتا ہے، اس میں جاہل بھی ہو سکتا ہے، اور یاد رکھیں کہ اس میں عامیانہ پن ہوتا ہے، اس میں بازاری پن ہوتا ہے، اس میں جو ہے تہذیب کی گنجائش نہیں ہوتی، اور اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے بازاری بولی ہے اور جو ہے عوامی بولی ہے۔ اس میں عام لوگ، کسی خاص پیشے کے لوگ کسی بھی لفظ کو نئے معنی دیتے ہیں، اور وہ جو نیا معنی ہوتا ہے وہ علمی نہیں ہوتا بلکہ اس میں بازاری پن موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر لوٹا ایک لفظ ہے،
لوٹا عام طور پر پانی کے برتن کو کہا جاتا ہے، لیکن اس کو جو ہے سیاست میں ایک نئی معنی دیے گئے ہیں، یعنی جو بھی ایک پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں چلا جائے، اپنی پارٹی کے ساتھ بے وفائی کرے، تو طنز کے طور پر اس کو لوٹا کہا جاتا ہے۔ اس طرح چمچ یا چمچہ جو ہے عام طور پر جس طرح کھانا کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کو اس شخص کے لیے کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ چپلوس ہو، جو اپنے مقصد کے لیے کسی اور کی غلامی کرے اور کسی اور کی نوکری کرے، اس کو کہا جاتا ہے چمچہ۔ اب آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اصطلاحی معنی اور سلینگ میں فرق کیا ہوتا ہے، یعنی جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ اصطلاحی معنی وضع کرنے والے باعلم لوگ ہوتے ہیں، اصطلاحی معنی وضع کرنے والے زباندان ہوتے ہیں اور دانشور ہوتے ہیں، اہل کتاب ہوتے ہیں، اور جو ہے ناقدین ہوتے ہیں، محققین ہوتے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو سلینگ وضع کرتے ہیں تو وہ عام لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی پیشے کے لوگ ہوتے ہیں جو کم تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے نا صرف اور صرف جاہل لوگ یا بازاری قسم کے لوگ جو ہے نا کسی لفظ کو سلینگ کے طور پر استعمال کریں۔ یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاعر حضرات یا جو مصنفین ہیں وہ بھی اپنے پیشے کے لحاظ سے کسی خاص طبقے کے لیے یا کسی خاص سوچ رکھنے والے کے لیے جو ہے سلینگ کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کو بھی جب انسان پڑھ لیتا ہے تو اس میں عامیہ پن نظر آتا ہے، بازاری پن نظر آتا ہے، اس میں جو ہے دوسروں کو نیچے دکھانے کی صحیح نظر آتی ہے اور دوسروں کی تحقیر اس میں نظر آتی ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اصطلاح کی ہم بات کریں تو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت سے الفاظ ہیں مختلف زبانوں میں جن کو سلینگ کے زمرے میں ڈالا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس حوالے سے جو ہے لغت بھی ترتیب دیے گئے ہیں، ڈکشنری بھی لکھے گئے ہیں جن میں صرف ان الفاظ کو شامل کیا گیا ہے جو سلینگ ہے، جن کو عام لوگوں نے معنی دیے، جن میں جو ہے یوں سمجھیں کہ عامیہ پن نظر آتا ہے، جو مختلف پیشے کے لوگوں نے اپنے پیشے کے لحاظ سے ان کو نئے معنی دے دیے، تو ایسے الفاظ جو ہے وہ سلینگ ہوتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔